بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، یامر وہ حکم دیتا ہے، بالعدل احسان کا، عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور قرابت والوں کو دینے کا، یعنی مالی ان کی مالی امداد کرنے کا، وینہا اور وہ منع کرتا ہے، عن الفحشاء فحاشی سے، والمنکر اور برائی سے، والباغی اور سرکشی سے، یعظکم وہ سے نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہد اللہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، اذا احدتم جب تم آپس میں عہد کرتے ہو یا جو تم نے عہد کیا، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور نہ تم توڑو الایمان اپنی قسموں کو، بعد اس کے بعد توقید یا اس کو ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ اور یقیناً بنایا تم نے اللہ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا ضامن، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی طرح، التی ہے التی عورت کے لیے، التی مذکر کے لیے اور التی عورت کے لیے، وکلتی اس عورت کی طرح، ناقدت جس نے توڑ دیا، غزلہا اپنے سود کو، جو اس نے، من بعد قوت اس کے بعد کے قوت اس کے بعد کہ اس نے اس کو قوت یعنی اس کو اچھی طرح بنایا، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کاتا وسود خود توڑ ڈالا مضبوطی کے بعد ٹکڑے ٹکڑے، تتخذون تم بناتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، داخلن دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، ان تکونا تاکہ ہو جائے، امتن ایک امت، ہی اربا یعنی کہ زیادہ بڑھی ہوئی،
من امہ دوسری امت سے، انما در حقیقت یبلوکم اللہ آزماتا ہے تمہیں اللہ بھی اس کے ذریعے، وَلِيُبَيِّنَنَّ اور ضرور وہ واضح کر دے گا لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم جو تم تھے، فی ہی جس میں، تختلفون اختلاف کرتے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ تو وہ یقیناً بنا دیتا تمہیں امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن مگر اللہ، یذل من یشاء وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، و یہدی من یشاء اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہ ہونا چاہے، و یہدی من یشاء اور جو وہ ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت پانا چاہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور ضرور بضرور تم سوال کیے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں، کن تم تعملون جو تم کرتے رہے تھے یا کرتے ہو۔ تو آج کی یہ جو شروع کی آیات ہیں بہت ہی ہیں، مشہور بھی اور زبردست، ان میں احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان میں احکامات دیے کہ ان، اور یہ تقریباً ہر جمعہ کی خطبوں میں اکثر مساجد میں یہ پڑھے جاتے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا، تین چیزیں کرنے کی ہیں، اور تین چیزوں کا بتایا گیا کہ یہ ان سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ بالعدل، یا اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے عادل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ یا قریب انسان کے ساتھ ان کو دینے کا۔ تو پر اس عادل سے مراد یہ کہ مشہور تو ایک انصاف کرنے کے، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی ہو یا اناج ہو یا محبت ہو یا قرابت کی وجہ ہو، انصاف کے تقاضے بالکل موجود نہ ہوں۔ ایک دوسرے اس کے معنی یہ بھی اعتدال کے، یعنی کہ عقیدے اور اس میں عمل میں زیادتی اور کمی سے بچ کر اعتدال اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا، یہ بھی عدل کہلاتا ہے، یعنی انصاف بھی ہے اس کا، اور یہ قسط بھی ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے اور ہر نعمت ادا کرنے کا تقاضا بھی ہے کہ نہ تو اس کے حق میں تفرید یعنی کمی کی جائے اور نہ افراط زیادتی کی جائے، یہ یعنی عدل کی ہے کہ نہ کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کرنا ہے تو یہ ہے کہ اس کی ذات کا انکار کیا جائے، یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کر دیا جائے، یا پھر اسے مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا جائے، یا اس کا ایسا مطلب نکالا جائے کہ جس سے اس کی صفت کا انکار لازم آتا ہو، تو یا یہ کہا جائے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی صفات جیسے سمیع یا بصیر وغیرہ کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ بھی انکار ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ یہ سب رحمان کے حق میں تفرید کی ہے، تفرید کہلاتی، اور عدل و قسط کے یہ بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں افراد یعنی زیادتی ہے کہ کسی مخلوق کو اس کی ذات یا کسی صفت میں اس کا شریک بنایا جائے، یہ اس اکیلے خالق اور مالک کے ساتھ ناانصافی اور ظلم عظیم ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے اس آیت میں مذکورہ عدل کا معنی لا الہ الا اللہ کی شہادت قرار دیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا جائے۔ پھر ایک مخلوق کے بارے میں عدل یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے کم نہ دیا جائے نہ زیادہ دیا جائے، نہ کم دے نہ زیادہ دے، بلکہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے، خواہ اپنی ذات پر بوجھ آتا ہو یا جن کے درمیان آپ فیصلہ کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک سے آپ کی دشمنی ہو یا دوستی ہو، یا کسی کا حق پورا دینے میں یا دشمنی یا دوستی حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، جس طرح ہم پڑھے ہیں سورہ نساء میں، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ نساء میں کہ ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اے لوگو جو ایمان و انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے، اللہ کے لیے شہادت دینے والے بن جاؤ، خواہ تمہاری ذاتوں پر یا والدین اور زیادہ قرابت والوں کے خلاف ہی ہو، اگر غنی ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ خود کرے گا ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے احسان کا مطلب، احسان کا مطلب یہ کہ کسی حسن سلوک آپ کہہ دیں یا عفو درگزر اور معاف کر دینے کے بھی ہیں۔
ان کا یہ ایک معنی تو آسان تو یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کو حق واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ جیسے کسی کام کی مزدوری آپ نے کسی سے 100 روپے طے کی ہو، لیکن آپ دیتے ہو 10-20 روپے زیادہ دے دیں، تو یہ طے شدہ روپے کی ادائیگی جو حق واجب تھا اس سے زیادہ ہے، یعنی واجب حق ہے، اور یہ عدل ہے۔ مزید 10-20 روپے یہ احسان ہے، یہ جو آپ نے اس پہ احسان کیے، لیکن احسان سے مزید کیونکہ خوشگواری اور اپنائیت اور فدائے جذبات نشو نما پاتے ہیں، تو یہ اسی طرح فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اگر نوافل کا اہتمام بھی کرو تو یہ بھی عمل واجب سے زیادہ عمل ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خصوصی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ احسان کا دوسرے کہ اگر احسان اصل میں دو طریقے سے آتا ہے، یا تو خود اکیلا احسان ہو یا پھر الہ یا کسی اور لفظ کے ساتھ آتا ہے کہ ملاؤ کے۔ تو اگر اکیلا ہی ہو تو جیسے بس یہ ہوتا ہے جیسے اس نے کسی نے الاحسان کا لفظ یعنی کہ ہوا ہے، جیسے کسی نے کہ احسن تو یعنی کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اور الہ کے ساتھ آئے گا تو ایسا ہی آئے گا کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو یعنی احسان کے معنی اللہ کے معنی ہوئی کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا، اصل میں تو ایسا یہی مطلب ہے۔ اور یہ کہ احسان کا اگر آپ دوسرا مطلب لیں، جس طرح ایک مطلب جس طرح بتایا گیا ہے کہ جی ایک اس میں احسان کے بارے میں حدیث جبریل میں ہم سب پوچھتے ہیں کہ جی جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے، اس کے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی کہ احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، سو اگر تم اسے نہ دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نگرانی کے ساتھ ہر کام کرنے والا کام کو اچھے طریقے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہر کام جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج ہو گئی، تجارت، صنعت، جو بھی کام کر رہا ہو، زراعت ہو، مزدوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اگر نگرانی کہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ یقیناً ہر انسان عمل جو ہے اس کی طرح اچھی طریقے سے کرے گا اور ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ اس طرح کی کہ اللہ تبارک کو جو کچھ دیا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھی اس کے سب سے زیادہ پھر آپ کے حقدار ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، قریب رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کا ایک درجہ ہے کہ ان کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور پھر سلوک کرنے کا یہ بھی بتایا کہ جی کس طرح سلوک کرنے کا، جیسے ایک طریقہ یہ بتایا کہ جب بنی اسرائیل والوں نے قارون سے جو کہا تھا سورہ قصص میں آتا ہے وہ احسن کما احسن اللہ علیہ، احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، یعنی اللہ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے کسی بدلے کی خاطر تو نہیں دیا، بلکہ اس کا احسان اور بے انتہا کہتے ہیں کرم ہے کہ اس نے مخلوق کے کسی حق کے بغیر اس کے جو اللہ کے ذمے ہو ہر نعمت انہیں مفت دے دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان مخلوق کے ساتھ اس سے کسی معاوضے کی امید کے بغیر اچھا سلوک کرے، اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے، یہ اس کا اصل میں حق ہے جو اس کو دینا چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پڑھتے ہیں کہ جی جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا کہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگ رہی تھی، اس نے راستے میں کنواں دیکھا تو اس میں اس کو اتر کر پانی پیا، پھر باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے، اسے میں دل میں سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس سے ویسی تکلیف ہو رہی ہوگی جیسے مجھے پہنچی ہے۔ چنانچہ وہ پھر سے کوئی اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر منہ میں اس کو پکڑ کر اوپر چڑھا اور یوں اس نے کتے کو پانی پلایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم کو جانوروں پر رحم کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر تازہ کلیجے والے پر احسان کرنے پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح جانوروں سے بدسلوکی بھی باعث عذاب ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے بلی کو باندھ رکھا تو یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی، کیونکہ جب اس نے بلی کو باندھا تو نہ اسے خود کھلایا نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑوں مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ تو بہت ضروری ہے احسان کرنا، کہ احسان کریں۔ پھر اسی طرح ایتاء ذی القربیٰ سے مراد یہ ہے کہ صلہ رحمی، یعنی صلہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو دیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ عدل انصاف انسان ہے، بلکہ ان کے ساتھ تو احسان کرنا ہے، ان کو ہر حال میں دینے کے لیے کہا گیا کہ انسان کو اپنے رشتہ داروں کو، یہ نہیں کہ ایک رشتہ دار تو بہت زیادہ امیر ہے اور دوسرے بھوک مر رہے ہیں،
یہ کہیں بھی قابل کوئی تعریف چیز نہیں ہے کہ کیونکہ ہر خاندان کے خوشحال افراد کا پہلا حق تو ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نے اپنے آپ سے ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، چنانچہ آپ دیکھیں وہاں احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ وہ انسان کے اولین حقدار اس کے والدین، اس کی بیوی بچے، اس کے بہن بھائی ہیں، پھر جو اس کے قریب تر ہوں، اور پھر جو اس کے قریب تر ہوں۔ تو یہی اصول ہے جس کی بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں، تو یہ نہیں کہ جی وہ اس کو پرورش کو اس یتیم بچے کو چھوڑ دیں، ان کا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے یتیم کے حق میں بھی فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو میں اس کی پرورش پر لازم کر دیتا، یعنی ہر حال میں اس کی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ سب سے مشکل کام بھی ہے کیونکہ ان سے کسی احسان ان سے کسی بدلے کی امید نہیں ہوتی کہ وہ کوئی احسان مانیں گے، اس لیے انسان کرتا نہیں، اور پھر آپس کے رشتوں میں کوئی تھوڑی بہت بات چیت میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس میں نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ پھر یہاں بتایا گیا کہ جی منکر ہر وہ غلط چیز جو بھی ہوتی ہے، جو برائی یعنی شریعت میں جس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے وہ منکر کہلاتے ہیں، اور بغی کا مطلب ہے کہ ظلم و زیادتی کا ارتکاب، یعنی ظلم و زیادتی جو بھی ہوگی، ایک حدیث میں بتایا کہ قطع رحمی اور بغی یعنی دونوں جرم اللہ کے اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔ یعنی یہ دو جرم، یعنی کہ صلہ رحمی یعنی قطع رحمی کرنا، اور یہ ذاتی کرنا، یہ ذاتی ظلم و ذاتی تو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، یعنی کہ کسی کے اپنے حق سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ حقوق خالق یا مخلوق کی کسی بھی ذاتی تو کسی طرح بھی قابل تعریف نہیں ہے، ان سے بچنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کی چیزوں سے منع کیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یعنی کہ یہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کا، اور ان کے منع کر، یعنی دیکھیے اس میں یہ جو فحاشی ہے، یہ اس کا جو آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فحاشی کا حالات ہیں، ان سے جو بچنے کا حکم دیا گیا ان میں سب سے پہلے تو فحاشی ہے، تو اس سے مراد بے حیائی کے کام۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی، اس کا نام لوگوں نے تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار دے دیا ہے، اور تفریح کے نام پر اس کا جواز تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ہم اس سے کوئی خوشنما لیبل لگا کسی چیز کی حقیقت بدل تو نہیں جاتی۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے تو زنا اور اس کے اسباب مثلاً رقص و سرور ہے، بے پردگی ہے، فیشن پرستی کو، اور مردوں اور عورتوں کے باہم اختلاط کو، اور مخلوط معاشرت کو، ہر قسم کی خرافات کو بے حیائی قرار دیا ہے، یعنی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، اور زنا قریب بھی نہ جاؤ، بے شک ہمیشہ سے بڑی بے حیا برا راستہ ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جو حالات ہیں اس کو کوئی برا سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس طرح بلبغ زیادتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو میں نے اپنے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا، اور تم بھی حرام، اور تم پر بھی حرام کیا، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، جن جن چیز سے ہمیں حکم دیا ہے ان کو کرنے کی، اور جن سے منع کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت ہے جو تمہیں کی جاتی ہیں تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ پھر قسموں کے بارے میں بتایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یعنی ان کا اپنی عہد کو پورا کرو، جو آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قسموں کو، جو لوگ قسمیں کھا کے، یہاں تین قسم کے معاہدوں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ہے جو انسان نے اللہ کے ساتھ باندھا ہو، اور وہ اپنی اہمیت میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ دوسرا وہ ہے جو انسان اور گروہ نے آپس میں دوسرے انسان یا گروہ سے باندھتے ہیں، اور اس پہ اللہ کی قسم کھائی ہو، یا کسی نہ کسی اللہ کا نام لے کر اس قول کی پخت کے دیں لوگ قسم کھا کے اللہ کی، کہ ہم اللہ کی قسم ہم پوری کریں گے، یا اللہ کو گواہ بنا دیتے ہیں، یہ دوسرے درجے کی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسرا وہ عہد و پیمان جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا گیا ہو،
اس کی اہمیت عمر کے دونوں قسم کے بعد ہے، لیکن پابندی اس کی سب کی ضروری ہے، اور خلاف ورزی ان میں سے کسی کی بھی روا نہیں ہے، یہ نہیں کہ کسی کی خلاف ورزی کی جائے، جو وعدہ کیا ہے، جس میں قسم کھائی گئی ہے اس کو پورا کرنا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ تم توڑو اپنی قسموں کو بعد توقید ان کے پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم، جب تم نے ضامن بنا لیے اللہ کو، اللہ کو اگر جب تم نے ضامن بنا لیا ہے، گواہ بنا چکے ہو، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کو توڑا جائے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، یہ نہیں کہ جی آپ جو کچھ کرنے لگے ہو تو اللہ کو پتہ نہیں، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو تم نے قسمیں کی ہیں، آپس میں وعدے کیے ہیں، ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی قسم ہو جو انسان نے خود اپنے سے کھائی ہو، کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور پھر جب پتہ یہ چلے کہ نہیں، اس میں اگر ایسی بات ہے کہ جس میں غلط میں قسم کھا چکا ہوں، تو پھر اس کو پھر قسم توڑنے کی نصیحت کی ہے، جیسے جن کو توڑنے میں زیادہ، اگر توڑ دینا زیادہ بڑا، اگر آپ اس کو قسم کھانے کے بعد آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس پابند رہا نہ نہیں، دینی اعتبار سے بہتر قسم توڑ دے، اور وہ کرے تو بھی بہتر ہے، کیونکہ ابو دردہ اپنے باپ سے بیان کرتا، آپ نے فرمایا کہ واللہ میں جس چیز پہ قسم کھا لوں اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیز میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا، یعنی اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ پھر یہ کہ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی بات کی قسم کھا لے اور وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف ہے، تو پھر بہتری کرنے والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنی قسم کو پورا کیا جائے، لیکن ایسی قسم خود اپنے آپ سے جو کھائی ہوئی تو اس پہ یہ ہے کہ پھر اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں فرمایا کہ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اس عورت کی، تمہاری حالت اس عورت کی سے نہ ہو جو جس نے اپنی ہی محنت سے سود کھاتا اور پھر آپ اسے ٹکڑے بھی کر ڈالا، یعنی یہ جو فرمایا گیا کتنی جو کی کی ایسی نہ ہو کہ جب اپنے یہ تم نے قسمیں کھائیں اور پھر آپ ایسے اس عورت کی طرح بیوقوفی میں تم یہ کام کر جاؤ، کہ کیونکہ اپنے اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے کہ یعنی اللہ کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو نہ توڑو، اگر ایسا تم نے کیا تو تمہاری مثال اس احمق اور بالکل پاگل عورت کی سی ہو جائے گی جو مضبوط اور پائیدار سود بھرتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہو۔ اس کی مثال اس طرح اشارہ ہے کہ عقل و ہوش رکھنے والے مرد اپنی قسمیں نہیں توڑتے ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ احمق اور ناسمجھ ہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان کو پھر منع کیا گیا ہے کہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ، یعنی کہ تم جو ہے وہ تتخذون، تم بنا لیتے ہو اپنی عورتوں، اپنے قسموں کو دخلم، دھوکے دینے کا ذریعہ، بین آپس میں، ان تکون امتن ہی اربع من امہ، کہ ایک امت جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے دوسری امت سے، یعنی منع کیا گیا ہے اس کے کہ اہل ایمان کو اس بات کے کہ وہ اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے مثال کے طور پر کہ مسلمان کسی جماعت یا قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور پھر اس پر قائم نہ رہیں، اور اس جماعت یا قبیلے کے مخالف جماعت یا قبیلے کے ساتھ صرف اس لیے معاہدہ کر لیں کہ وہ لوگ پہلے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہی ہے، یا کوئی اور وجہ ہو کہ اس کو اور معاہدہ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر کے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اور تم اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے ہوئے دنیا کو پھر آخرت ترجیح دے کر کوئی عہد کا اپنے اس کو عہد کو توڑ دیتے ہو۔ یہ اس میں بحث سیکھنے کی بدترین قسم کی ملامت کی گئی ہے جو دنیا میں سب سے بڑھ کر جو فساد کی جڑ ہے، جیسے بڑے بڑے اونچے اونچے درجے کے لوگ بھی کار ثواب سمجھ کر کر دیتے ہیں اور اپنی قوم سے داد بھی پاتے ہیں۔ قوم اور گروہوں میں سیاسی، معاشی اور جو مذہبی کشمیر آئے دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کا لیڈر ایک وقت میں دوسری قوم سے ایسا معاہدہ کرتا ہے اور دوسرے وقت محض اپنی قومی مفاد کی خاطر یا تو اعلانیہ توڑ دیتا ہے یا پھر در پردہ اس کی خلاف ورزی کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ حرکتیں اسلام میں اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی آپ ایک معاہدہ کر لیں اور پھر اس کی خلاف ورزی کر دیں، اگر معاہدہ کیا ہے تو اسے ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہے، ورنہ آپ یہ نہیں ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے، معاہدہ کیا اور پھر اس کو اگر آپ یہ بھی نہیں کہ اگر وہ کافر قوم ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر معاہدہ کیا تو آپ نے پورا کرنا ہے، ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام میں وہ معاہدے نہیں ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا
کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو لوٹنے اور غارت گری کے لیے تیسرے قبیلے سے دوستی اور عہد کرتا، اور جو قسم جاہلیت کے زمانے میں نیک بات کے لیے کھائی وہ اسلام سے مضبوط اور مضبوط کرے گا۔ اسی طرح آپ ہم کہتے ہیں کہ سلیم بن عامر رحم اللہ جو قبیلہ حمیر کا ایک آدمی ہے، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام روم میں ایک مدت کے لیے شاہ روم میں مدت کے ایک صلح نامہ ہو گیا تھا۔ اس کی مدت ختم خاتمے کے قریب تھی، یعنی ایک مدت ختم نہیں ہوئی۔ آپ جو ہے معاویہ جو ہے وہ مجاہدین کے ہمراہ سرحد روم کی طرف روانہ ہو گئے، اور سرحد پر پڑاؤ ڈالیں گے کہ ہم جہاں جا کے پڑاؤ ڈال لیں گے، جیسے ہی مدت ختم ہوتے ہی ہم اس پر دعویٰ بول دیں گے، تاکہ پھر رومیوں کو تیاری کا موقع ہی نہ ملے۔ تو عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ صحابی ہیں، ان کو خبر ہوئی تو وہ امیر المومنین سیدنا معاویہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے معاویہ عہد پورا کرو، غدر اور بے عہدی سے بچو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جس کا کسی دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو اس وقت تک کوئی نیا معاہدہ نہ کرے اور نہ اسے ختم کرے جب تک کہ پہلے معاہدے کی مدت باقی ہو، یا برابری کی سطح اسے توڑنے کا اعلان کر دے۔ یہ سنتے ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، یعنی جب پتہ چل گیا ہے کہ معاہدے خلاف وجہ تو وہ واپس آ گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شاید صحابی مکہ میں پکڑے گئے اور ان کو پکڑ لیا، پھر جب چھوڑا تو انہوں نے مشرکین مکہ نے شرط پہ چھوڑا کہ تم جاؤ گے تو جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ جب پھر ان کے خلاف جنگ ہوئی، شاید جنگ عہد تھی یا کچھ، اس میں وہ صحابی پہنچ گئے تھا، انہوں نے بتایا بھی کہ ہم اس طرح چھوٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا کہ نہیں تم معاہدہ کر کے آئے، تو معاہدے بات کر کے آئے، پھر اب تم نے اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یعنی اسلام تو اتنی بات کرتا ہے کہ جو معاہدہ کیا اس پہ ہر حال میں قائم رہنا، اس کو توڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ایک امت کو ایک گروہ کو بڑھانے کے لیے دوسرے کو آپ معاہدہ توڑ کے اس کو آپ آگے کر دیں، جیسے ہمارے یہاں چیز چلتی ہے کہ جس طرح بھی ہو اپنا فائدہ ڈھونڈنا چاہیے، اور ایک جس کو ہم چڑھانا چاہتے ہیں اس کو چڑھا دیں، اور باقیوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ بتائیں وَلَا يُبَيِّنَ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پھر ہم واضح کر دیں گے اس دن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے وہ واضح کر دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، کہ جس بارے میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، یعنی یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا کہ جن اختلافات کی بنا پر تمہارے درمیان جو کشمکش ہے اس میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر باطل کون ہے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی سراسر حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا حریف بالکل گمراہ اور باطل پرستی کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا اپنے حریف گمراہ جو گمراہ حریف ہے اس کے مقابلے میں شکنی یا جھوٹ اور کے مکر و فریب کے ہتھیار کا استعمال کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو قیامت کو اللہ کے امتحان میں ناکام ثابت ہوگا، کیونکہ حق پرستی صرف نظری اور مقصدی کی صداقت کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ تو جو طریقہ کار اور ذرائع ان کی بھی صداقت چاہتی ہے۔ یہ بات خصوصی طور پر ان مذہبی گروہوں کے تنبیہ کے لیے فرمائی جا رہی ہے کہ جو ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی طرف ہم اللہ کی طرف دار ہوں اور ہمارا فریق جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اس لیے ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اسے جس طریقے سے ممکن ہو ہم حق پہنچائیں۔ ہم پر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اللہ کے باغ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں صداقت یا امانت اور کوئی عہد کا لحاظ رکھیں۔ تو اسی طرح تو یہ عرب کی یہودی بھی ہے کرتے، جیسے ہم پڑھا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی مشرکین عرب کے معاملے ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی ان سے ہر طرح کی خیانت کی جا سکتی ہے، جس چال اور تدبیر سے بھی اللہ کے پیاروں کا بھلا ہو کافروں کو زک پہنچے بالکل روا ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو یہودیوں کا کہنا تھا، اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہم بھی پھر انہیں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فیصلہ تو قیامت کے دن کریں گے، سارے کو کھول دیں گے اختلافات جو کرتے رہے کہ کیا کچھ کرتے رہے۔ پھر بتائے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ چاہتا تو پھر سب کو جمع کرتا ہے ایک امت پر۔ یعنی کہ یہ پچھلے مضمون سے ایک اس کی مزید تشریح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کوئی اللہ کا طرفدار سمجھ کر بھلے اور برے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو، یعنی جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو فروغ دینے اور دوسرے مذاہب کو مٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی حرکت سراسر اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ کیوں اگر اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی یہی منشا ہوتی کہ ہر انسان سے کوئی مذہب اختلافات کا اختیار چھین لیا جائے
اور سب کے سب سارو ناچار سب کو انسانوں کو ایک ہی مذہب کو پیرو بنا کر چھوڑ دیا جائے، تو اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اپنے ان طرفداروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کی یہ نہ ہی کوئی الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں سے کوئی مدد لینے کی کوئی حاجت ہوتی تھی۔ یہ کام تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت ہے کہ وہ سب کو مومن اور فرمانبردار پیدا کر دیتا، جو پیدا ہوتا مومن ہوتا، جو فرمانبردار ہوتا، اور کفر اور معصیت کوئی ہوتی ہی نہیں، سب کی طاقت چھین لیتا، پھر تو کسی کی مجال بھی نہ تھی کہ ایمان و اطاعت کی راہ سے وہ برابر بال برابر بھی کوئی ہل سکتا ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا نہیں ہے، تو آپ کو یہ کہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی آپ جو ہے نا ٹھونسنے کی کوشش کریں۔ پھر جہاں بتا دی گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راہ دکھا دیتا ہے، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت دکھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور انتخاب کی آزادی اللہ نے خود دی ہے، اس لیے انسان کی راہ میں دنیا کے جو مختلف سوچ بھی انسان کی مختلف ہوتی ہے، کوئی گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے تو کوئی اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کا اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور کوئی راہ راست کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہدایت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان چاہتا ہے، جس طرح راستے اللہ نے دکھا دیے، راستے اللہ نے دکھا دیے، ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اب جو جس پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسی کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے آپ تو سوچتے ہیں کہ انسان کس طرح ایک کسی کو چھوٹی سی بات کے لیے مار دیتا ہے، جان سے مار دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا، ایک ٹریفک حادثہ ہو گیا چھوٹا سا ہو گیا کہ موٹر سائیکل لگ گئی تو اس پہ بھی لوگ مار دیتے ہیں، تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ کس طرح یہ انسان کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے آسان ہو گیا، اس کو اس وقت گمراہ ہے اور وہ ایسے بدکاری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے یا بدماشی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ راستے آسان کر دیے۔ اسی لوگ بڑے بڑے کام آسام سے ہر کسی کو مار دیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، وہ کام ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صحیح راستے پہ ڈالا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ سردی میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہے، یا روزے گرمیوں میں روزے رکھ رہا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اور بھی جو تکالیف اٹھا رہا ہے کہ اس ان حالات مشکل حالات میں رشوت نہیں لیتا، حرام نہیں کھاتا، یہ اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور انسان کا انتخاب اللہ نے دیا ہے، اب انتخاب جو کر لیا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے خود دکھا دیتا ہے کہ اس کے یہ راستہ تیرا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلائے، اور ہمیں بھی حق کا داعی بنائے، حق ہی کہ ہم اس کے پہ چلیں اور اسی پہ لوگوں کو بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاوش کو قبول فرمائے، اور ہمارا نجات کا اچھی نجات متقیوں والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں میں شمار کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔